اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کے درس کا سلسلے وار ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں 2-4 دن کے لیے جو ہے کسی ضروری کام کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے درس پیش نہیں کیا جا سکا۔ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، سننے کی بھی سنانے کی بھی۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اے بار الہ، تیرا جو یہ کلام ہے جو دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے، لوگوں کو اللہ کے سامنے سرخرو کرتا ہے، اے اللہ اس کلام کے ایک ایک آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہماری زندگیوں کو کلام پاک کے حکم کے مطابق بنا دے۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 44 یعنی 40/4 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 40/7 نمبر کی آیت کریمہ تک تلاوت کی گئی۔ اور اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کیا جا چکا ہے، بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا کفر و شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ 950 سال کا ایک لمبا عرصہ نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ میں گزارا، اور 950 سال کے لمبے تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 لوگ جو ہے وہ ایمان قبول کیے، اور باقی تمام کے تمام لوگ شرک و کفر، بت پرستی اور ہٹ درمی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور آسمان نے اپنے دہانے کو کھول دیا، زمین سے پانی جو ہے وہ لگاتار نکلنا شروع ہوا۔ تقریباً 6 مہینے تک لگاتار پانی کی جو سطح تھی وہ بلند ہوتی رہی، بہت سارے پہاڑ جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ 6 مہینہ جب کمپلیٹ ہوا تو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو حکم دیا کہ جو پانی تو نے اگلا ہے اس کو نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تو پانی کو روک لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، حکم دیا گیا کہ اے ارض، اے زمین، اپنے پانی کو تو اب اپنے اندر جذب کر لے، اپنے اندر سمیٹ لے، اپنے اندر اب تو نگل لے اس کو۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان اپنے پانی کو اب تو روک لے، اب تجھ کو برسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر اللہ کا حکم ہوا، زمین نے فوراً پانی کو جذب کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، فوراً آسمان نے اپنے دہانے کو بند کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وغیض الماء، اور پانی خود سے بھی خشک ہو گیا، چونکہ دھوپ نکلنا شروع ہوا، ہوائیں چلنی شروع ہوئی تو اس سے بھی پانی خشک ہو گیا۔ وقضی الامر، اور جب فیصلہ چکا دیا گیا، واستوت علی الجودی، تو جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹک گئی۔ یہ جو جودی پہاڑ ہے، مفسرین کے تفسیر کے مطابق عراق کا ایک شہر ہے موصل، اس میں ہے، اور آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جودی جو ہے یہ الجزیرہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفان آیا، طوفان نوح، اور پانی جب لگاتار اپنے لیئر کو بڑھا رہا تھا، سطح کو بڑھا رہا تھا، تو جو دوسرے پہاڑ تھے وہ اپنے چوٹی کو لمبا کر رہے تھے تاکہ ڈوب نہ سکے، لیکن یہ جو جودی پہاڑ تھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور آخر میں نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹکی۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تو تقریباً 1 مہینے تک وہیں پر پڑی رہی، اور پھر لوگ وہاں سے اترے۔ اور کہتے ہیں امام قتادہ رحمہ اللہ کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے، یعنی امت محمد کے پہلے لوگوں نے اس جودی پہاڑ کے اوپر اس کشتی کو دیکھا جو نوح علیہ السلام بنائے تھے اور جس کو انہوں نے چلایا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان تو اپنے پانی کو روک لے، اور پانی خشک ہو گیا، فیصلہ چکا دیا گیا۔ تو جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے یہ کشتی جا کر کے ٹک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے کبھی بھی اچھائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں جس کی تحقیق آج بھی ضروری ہے، حالانکہ اس تحقیق تک ہم بھی نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کوئی دیدور آدمی آیا اور اس تحقیق کو کمپلیٹ کرے۔ تحقیق اس بات کی سب سے پہلے کرنی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا وہ صرف اسی علاقے میں آیا جہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم بسی تھی، یا پھر پوری دنیا کے اندر آیا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس میں پورے کے پورے لوگ مر گئے، صرف وہ لوگ باقی بچے جو نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے۔ تو عام مورخین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ پوری زمین پہ آیا تھا، اور دلیل ان کی جو وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر قومیں ہیں ان کی جو قدیم اور پرانی تاریخ ہے، تمام تاریخوں میں نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے۔ لیکن آپ قرآن کریم کے دوسری آیات کے اوپر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اسی قوم پر آتا ہے جو اس عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ مثلا ہود علیہ السلام کی قوم میں جب عذاب آیا، قوم ہود میں جب عذاب آیا تو صرف اسی قوم کے اوپر آیا۔ صالح علیہ السلام کے قوم میں جب عذاب آیا تو صرف قوم سمود پر ہی آیا۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم پر اور جہاں تک اس کی آبادی ہے وہیں پر عذاب آیا ہوگا، لیکن مورخین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ پچھلی تمام قوموں کی تاریخوں میں نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے، اسی لیے پورے زمین پر آیا تھا۔ لیکن یہ دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آبادی اس زمانے میں وہیں پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں طوفان آیا ہو۔ تو بہرحال عام مفسرین کے قول کے مطابق پوری دنیا کے اندر پورے سرزمین پہ طوفان آیا تھا۔ اور دوسری بات جو تحقیق کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے نسل سے ہم لوگ ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی مورخین میں سے جو اکثر و بیشتر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی جو نسل چل رہی ہے وہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے ہی اولاد ہیں، انہی کے نسل سے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، انہی تینوں بیٹوں کے نسل سے پوری دنیا چلی ہے۔ اور اس کے تائید میں ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات آیت نمبر 77 میں فرمایا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح علیہ السلام کے نسل سے تمام ذریت کو باقی رکھا، انہی کی نسل کو چلایا۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری اور بھی 2 آیتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور عقل اور قیاس بھی یہی بات کہتی ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کے نسل سے ہی پوری دنیا نہیں چلی۔ آپ کو معلوم ہوگا اور اس سے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو 950 سال تک کمپلیٹ کیا تو 80 آدمی نے اسلام قبول کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے 80 آدمی میں مرد و عورت سبھی تھے، اور ان کی بھی نسل چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ باقی بچے ہو، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے تھے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اے ان لوگوں کی اولاد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں واضح طور پر کہا کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 58 میں فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، ایک جگہ فرمایا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، سورہ بنی اسرائیل میں ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، اے ان لوگوں کی اولاد جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ اور یہاں پر سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، اور آدم کی اولاد میں سے بھی اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ان کی اولاد میں سے بھی۔ تو زیادہ قرین قیاس یہی بات ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کی نسل سے دنیا نہیں چلی ہے، بلکہ ان کے ساتھ جتنے لوگ بھی، بلکہ 80 لوگ جو سوار ہوئے تھے کشتی کے اندر، ان تمام کی اولاد ہی پھر بعد میں دنیا کے اندر پھیلی۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک تحقیق کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین. نوح علیہ السلام جو ہے جب کشتی کے اندر سوار ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈوب رہا ہے تو اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے نوح علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کے دل کے اندر ایک غم کا احساس ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی باپ ہو جب اس کے سامنے اس کا بیٹا جو ہے ڈوبتا ہے تو دل کے اندر ایک رنجیدگی ایک ملال آتا ہے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر کے کہا ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ سچا تھا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب فیصلوں میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا تو رنجیدگی کے ساتھ اللہ کے سامنے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک سوال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے اور تو نے یہ وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا اور میرا جو بیٹا ڈوب کر کے مر گیا یہ میرے ہی اہل سے ہے میرے ہی خاندان سے ہے میرا اپنا ہے. اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے آخری فیصلہ ہوتا ہے. تیرے فیصلے کے اوپر اپیل بھی نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب کر کے مر گیا آخر اس میں کیا حکمت ہے بتلائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح اس کا عمل اچھا نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم اور جس چیز کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کر. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی طرح سے اور نادانوں کی طرح سے سوال مت کیا کر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تیرا جو بیٹا ہے وہ نیک عمل کرنے والا یعنی ایمان والا نہیں تھا. وہ اس نے اللہ پر بالکل اس طرح سے ایمان نہیں لایا تھا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور تیری طرح سے اس کا عمل نہیں تھا. لہٰذا وہ تیرا اہل نہیں ہو سکتا ہے. اس کا عمل اچھا نہیں تھا. اور دیکھو جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو اور تجھ کو میں آگاہ کر دیتا ہوں کہ نادانوں اور جاہلوں کی طرح سے سوال مت کر. یہاں پر یہ جو کوشچن آنسر ہو رہا ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور جو سب سے اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے. جو ایمان اور عمل صالح سے لیس نہیں ہوگا چاہے وہ نبی کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. جو ایمان اور عمل صالح سے لیس نہیں ہوگا چاہے وہ نبی کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. اور کسی بھی شخص کو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی پیر کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی صحابی کا بیٹا ہو چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے کا بیٹا ہو جب وہ صحیح عمل والا نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں وہ مجرم ہوگا. نبوت زادگی اور سید زادگی یہ سب کسی کو بچانے والا نہیں ہے. اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس روئے زمین پر بہت سارے لوگوں نے جو سستے عقیدے گھڑ لیے ہیں کہ فلاں سید ہے تو فلاں کامیاب ہے فلاں پیر سے جو ہے بیعت کر لیا ہے تو اس کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانا ہے. تو یہ سارے جو عقیدے ہیں ان آیات اور اس کے اندر جو کوشچن آنسرز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس کی روشنی میں یہ ساری باتیں بالکل ہی گئی گزری ہے. آج ہوتا ہے نا ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہے اپنے آپ کو موحد اور توحید پرست کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں اور چلا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بس ہم نے مان لیا اور کامیاب ہو گئے. نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں امپورٹنٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو سمجھایا بجھایا اور ان کو جب ان کی سرزنش کی ان کی تعدیب کی تو نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر پڑے اور گڑ کر کے کہنے لگے کہ اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. آج کے بعد سے کبھی بھی جس بات کے بارے میں مجھے جانکاری نہ ہو میں تیرے سامنے سوال کروں اس سے میں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور اگر تو نے مجھ کو نہیں بخشا اور مجھ پر رحم نہیں کیا اکم من الخاسرین تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا گھاٹا پانوں والے میں سے ہو جاؤں گا. یہاں پر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے ان کو نمونہ بنانا ہے. یہی عصمت انبیاء ہے کہ
نبیوں سے اگر غلطی بھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو کریکٹ کیا. حالانکہ عام لوگوں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے. عام لوگ غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں, سیدھی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, سچائی والا عمل بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر روک ٹوک کرنے نہیں آتا ہے. لیکن نبی سے اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو, یہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی. بیٹا باپ کی آنکھ کے سامنے مر رہا ہو تو باپ کے دل میں تو تکلیف ہونی ہی ہے, اور اسی تکلیف کے تحت انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں جو ہے ایک گزارش کی, تو یہ بہت بڑی غلطی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا اور بتلایا کہ یہ جاہلوں والی بات ہے, نادانوں والی بات ہے, اس سے بچنا ہے. فوراً نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے, گر گئے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہہ دیا کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو نہیں بخشا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو یقینی طور پر میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. محترم سامعین کرام, اس صورت کے اندر آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہمارے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات اور اس کے ترجمے اور تفسیر کی شکل میں آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.